بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے سب سے پہلے اور سب سے آخری مہاجر کے بارے میں بتائیں گے۔ 3 سال متواتر مسلمانان مدینہ مکے میں آ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے رہے۔ پہلے سال تو خیر خود پیغمبر ان کے پاس پہنچے منا کے میدان میں، دوسرے اور تیسرے سال ان لوگوں نے پیشکش کی، اور تیسرے سال کی بیعت کے بعد یعنی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد پیغمبر اسلام نے تمام مکی مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ اب تمہیں شہر مکہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور وہ وقت قریب آ رہا ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام معراج کے سفر کے بعد سے مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے تھے۔ ہجرت یعنی اپنے وطن کو چھوڑنا، اس سرزمین کو چھوڑنا کہ جہاں آباء و اجداد دفن ہیں، اس مقام کو ترک کر دینا کہ جہاں انسان پیدا ہوا، اس کا بچپنا گزرا، اس کی جوانی گزری، جہاں اس کے دوست اور رشتہ دار ہیں، جہاں دکھ سکھ میں اس کے ساتھی ہیں، جہاں اس کی برادری ہے، جہاں اس کا قبیلہ ہے، آج بھی لوگوں کو خاصا مشکل لگتا ہے۔ 1400 سال پہلے کے عرب کے ماحول میں تو اس کو تقریباً موت کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ قبائلی ماحول ہے عرب کا، قبیلے سے جدا ہونے والا اس جانور کی مانند ہوتا تھا کہ جو اپنے ریوڑ سے بچھڑ گیا ہے اور تمام جنگلی جانوروں کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو ذہنی طور پہ تیار کرتے کرتے پیغمبر اسلام نے کئی سال گزار دیے۔ خصوصاً معراج کے سفر سے واپسی پر جو پیغمبر اسلام ایک دعا لے کے آئے، اور جس دعا کو پیغمبر اکثر تلاوت کیا کرتے تھے معراج اور ہجرت کے درمیان، اور آپ کہیے اے میرے رب، تو مجھے جہاں بھی داخل کرے مجھے سچائی کے راستے میں داخل کرنا، اور تو مجھے جہاں سے بھی باہر لائے سچائی کے راستے سے باہر لانا، اور میرے لیے اپنے پاس سے وہ غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو۔ یہ دعا جو سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، معراج کی رات پیغمبر اسلام کو دی گئی تھی، اور مسلسل اس کی تلاوت ہو رہی ہے تاکہ مکے کے مسلمان ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ اگر سچائی کا معاملہ پیش آ جائے تو اپنے وطن کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور اجنبی مقام میں داخل بھی ہوا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی عرصے میں پیغمبر اسلام نے 2 یا 3 خواب دیکھے۔ خواب رسول ایک قسم کی وحی ہوتا ہے جس میں اکثر پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کل رات کو میں سویا تھا تو میرے پروردگار نے کھجوروں والی ایک زمین مجھے دکھائی، اور مجھے یہ پیغام ملا کہ ایک دن مجھے وہاں پہ جانا ہے۔ 3-4 مرتبہ یہ خواب پیغمبر اسلام نے تکرار کے ساتھ مسلمانوں کو سنائے، اور کھجوروں والی سرزمین مدینہ ہے۔ مکے کے مسلمان تو مسلمان، کافر بھی یہ بات جانتے ہیں کیونکہ مدینے آمد و رفت کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد پیغمبر اسلام کی طرف سے حکم عام ہو گیا کہ جس مسلمان کے لیے مکہ چھوڑنا ممکن ہے اس کے لیے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ ان کو پیغمبر اسلام نے ہجرت کروانا شروع کی۔ ترتیب پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ پہلے کون لوگ جائیں گے اور کس طرح سے جائیں گے، کیونکہ شروع میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کو بھیجنا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام یہ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ اتنا بڑا قافلہ مکے سے نہ نکلے اور اتنے سارے آدمی نہ نکل جائیں کہ کفار مکہ کے کان کھڑے ہو جائیں۔ آہستہ آہستہ پیغمبر بھیج رہے ہیں مدینے کی جانب مسلمانوں کو، اور نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ 14 ذی الحج سے ہجرت کا آغاز ہوا تھا، اور جب پہلی ربیع الاول آئی یعنی ذی الحج کا آدھا مہینہ، محرم کا مہینہ اور صفر کا مہینہ، 2.5 مہینے کے بعد پورا مکہ خالی ہو چکا ہے۔ صرف 4 شخصیتیں رہ چکی ہیں۔ پیغمبر اسلام ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، اور حضرت صہیب رومی ہیں رضوان اللہ علیہم، اور ان کی خواتین ہیں۔ یہ 4 شخصیتیں باقی رہ گئی ہیں کہ جو ہجرت کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی۔ ہاں، کچھ ایسے مسلمان تھے کہ جو آخر تک ہجرت نہیں کر سکے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ نساء میں آیا ہے کہ وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، نہ ان کے پاس اخراجات ہوں، اور نہ ہی وہ ہجرت گاہ کا راستہ جانتے ہوں،
تو ایسے عاجز اور مجبور لوگ ہجرت نہ کرنے پر قابل گرفت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ ان کو چھوڑ کر باقی صرف 4 شخصیتیں ایسی رہ گئیں جو ہجرت کر سکتی ہیں، لیکن پہلی ربیع الاول تک انہوں نے ہجرت نہیں کی، کیونکہ انہیں سب سے آخر میں ہجرت کرنا ہے۔ اب 2.5 مہینے میں پورا مکہ خالی ہوا ہے۔ 1-1، 2-2، 4-4، 5-5 کر کے لوگ جا رہے ہیں۔ شروع میں تو احساس نہیں ہو سکا مکے کے کافروں کو، لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر انہوں نے سختیاں شروع کیں۔ اب سب سے پہلے کس نے ہجرت کی؟ اس میں تاریخ بتاتی ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ البتہ ان کو مہاجروں کی فہرست میں اس لیے نہیں گنا جاتا کہ وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان کو 1 سال کے لیے مدینے بھیجا تھا، بعد میں حکم دیا کہ اب وہیں رہ جاؤ، واپس نہ آنا۔ انہیں ایک طریقے سے 1 سال کے معاہدے یا کانٹریکٹ پر مدینہ بھیجا گیا تھا۔ وہ اس نیت سے نہیں نکلے تھے کہ اب میں جا رہا ہوں تو مجھے واپس نہیں آنا ہے۔ اس کے بعد ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلا نام ہے جناب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا مسلمان مرد جس نے مدینے کی طرف ہجرت کی وہ ابو سلمہ ہیں، اور پہلی مسلمان عورت کہ جس نے مدینے کی جانب ہجرت کی وہ انہی کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ جناب ابو سلمہ جو حضرت ابو طالب کے بھانجے ہیں اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر ہیں۔ ابو سلمہ حضرت ابو طالب کی بہن جناب برہ کے بیٹے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے اپنی بیوی سمیت اسلام قبول کر لیا تھا، اور عجیب یہ خاندان تھا کہ شوہر کی اتنی قریبی رشتہ داری ہے پیغمبر اسلام سے کہ پیغمبر اسلام ابو سلمہ کے ماموں زاد بھائی ہیں، اور بیوی کی قریبی رشتہ داری ہے ابو جہل سے کہ ابو جہل جناب ام سلمہ کا چچا زاد بھائی ہے۔ بہرحال شوہر اور بیوی نے اسلام قبول کر لیا، اور بالکل شروع میں جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی پیغمبر نے ان کو وہاں بھیج دیا۔ ایک غلط اطلاع حبشہ میں پہنچ گئی کہ مسلمانوں اور کافروں میں مصالحت ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کے ابو سلمہ اپنی بیوی کو لے کے واپس مکے میں آ گئے۔ یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ جھوٹی خبر ہے۔ اب جو مسلمان واپس آئے تھے، کیونکہ یہ قانون کئی مرتبہ آیا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ مکہ چھوڑ دیتا ہے واپس آنے کے بعد اب اسے نیا ساتھی ڈھونڈنا پڑتا ہے، ورنہ اس کی جان، مال وغیرہ سب خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جب تک کہ اپنا شہر نہ چھوڑو تمہارے خاندان کی ذمہ داری ہے تمہیں پناہ دینا۔ ایک مرتبہ شہر چھوڑ کے چلے گئے، اب جب واپس آؤ گے تو تمہارا خاندان بھی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوگا، جب تک کہ اپنا کوئی حلیف یعنی دوست نہ ڈھونڈو جو اعلان کرے کہ یہ آنے والا میری پناہ میں ہے۔ اس وقت تک مکے شہر میں کوئی آدمی نہیں رہ سکتا ہے، یعنی اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس کے گھر میں چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، اسے قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو آدمی بغیر پناہ کے ہو۔ جب ابو سلمہ واپس آئے اور پتہ چلا کہ یہ اطلاع غلط تھی تو بہت پریشان ہوئے۔ جناب ابو طالب ان کے سگے ماموں ہیں، ان کے خاندان نے تو انکار کر دیا کہ تم چلے گئے تھے، ہمارا تمہارا جو ایک روایتی قانون کے مطابق رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، ہم تمہیں پناہ نہیں دے سکتے۔ اب تو تم نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، کیوں گئے تھے مکے سے؟ لیکن جب یہ اطلاع جناب ابو طالب کو ملی تو انہوں نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میرا بھانجا اور اس کی بیوی میری پناہ میں ہیں۔ اس پر ابو جہل کو بہت غصہ آیا، ابو طالب کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے ابو طالب، ایک تو پہلے ہی تم نے اپنے بھتیجے کو ہم سے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور اب تم اپنے بھانجے کو بھی اپنی پناہ میں لے رہے ہو۔ ہم تمہیں اختیار نہیں دیں گے کہ تم 2 دشمنوں کو ایک وقت میں پناہ میں لے لو۔ ابو جہل کے تو دشمن ہیں مسلمان، لیکن اس وقت ابو لہب کو ایک مرتبہ جوش آ گیا تھا اور کہا کہ اے عمرو ابن ہشام، باقی تیری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ ابو طالب کی شان میں گستاخی میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ بہرحال وہ میرے قبیلے کے سردار ہیں۔ جب ابو جہل نے یہ ماجرا دیکھا کہ ابو سلمہ کی خاطر ابو لہب جیسا دوست مجھ سے نکلا جا رہا ہے جو زیادہ اہم تھا ابو جہل کے لیے، تو کہا اچھا چھوڑو اس بات کو، اور ابو سلمہ ابو طالب کی پناہ میں آ گئے۔ یہ ہجرت حبشہ کے بعد کی بات ہو رہی تھی۔
اب ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو سلمہ ویسے ہی بہت پریشان ہیں۔ جیسے ہی اطلاع ملی کہ مدینے والوں نے پیغمبر اسلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، ہم تو پناہ کی تلاش میں ہیں۔ ماموں کے انتقال کے بعد کوئی مددگار بھی نہیں رہا ظاہری طور پر۔ شوہر اور بیوی میں یہ بات طے پا گئی اور دونوں ایک مرتبہ مکے سے نکلتے ہیں۔ جس وقت یہ بات جناب ام سلمہ کے میکے والوں کو پتہ چلی، جو ابو جہل کی فیملی ہے، وہ دوڑ کے آئے اور مکے کی سرحد سے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ خیر ہمارا تم پر تو کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن یہ لڑکی تو ہماری بیٹی ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ تم ہماری بیٹی کو لے کے چلے گئے تھے اور اس کو اتنا پریشان کیا تھا، اب دوبارہ ہم یہ منظر نہیں دیکھ سکتے ہیں، تم جہاں تمہارا دل چاہے چلے جاؤ، مگر ہماری بیٹی فالتو نہیں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جانے دیں۔ یہ کہہ کے زبردستی جناب ام سلمہ کو روک لیا۔ اب ان کے والد ہیں، ان کے بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، سارے خاندان والے ہیں۔ ابو سلمہ نے دیکھا کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اچھا، ان کا بیٹا جس کا نام سلمہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ابو سلمہ کہلاتے ہیں اور وہ ام سلمہ کہلاتی ہیں، وہ ابھی بہت چھوٹا ہے۔ یہ منظر اس نے دیکھا، ماں کی گود میں تھا، رونے لگا۔ ابو سلمہ کے لیے بڑا نازک وقت ہے۔ ایک طرف ایمان کا تقاضا ہے کہ مکہ چھوڑ کے نکل جاؤ تاکہ دین پہ عمل کرنے میں پریشانی نہ ہو، دوسری طرف بیٹے اور بیوی کی محبت ہے جو کہہ رہی ہے کہ رک جاؤ اور جو مصائب مکے میں آتے ہیں انہیں برداشت کرو۔ اور مصائب تو کوئی پریشان کرنے والے نہیں تھے، مگر قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، عبادات نہیں کر سکتے ہیں، تو ٹھہر جاؤ یہاں پہ اور بیوی اور بچوں کو نہ چھوڑو۔ آخر ایمان کی کشش غالب آئی، کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ اپنی بیٹی کو، لیکن میں ہجرت کر کے رہوں گا، اور یہ کہہ کے نکل گئے۔ یہ ابو سلمہ مدینے پہنچ گئے۔ ابھی تک مدینے میں کوئی مسلمان نہیں آیا ہے، یہاں تک کہ مصعب ابن عمیر بھی مدینے ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ مدینے کے باہر ان کا ایک پرانا دوست رہتا تھا، اس کے مکان میں جا کے رہے، قباء میں۔ اب تو قباء خود مدینہ بن گیا ہے، لیکن اس وقت یہ مدینہ سے باہر ایک بستی تھی، وہاں جا کے رہنے لگے۔ ادھر ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ میرے رشتہ دار مجھے لے کے آئے، میں روتی رہی، چیختی رہی، پکارتی رہی کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ جانے دو، مگر میرے میکے نے اسے اپنی عزت اور ناک کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ لیکن مجھ پر ظلم ہوا کہ جیسے ہی میرا قبیلہ مجھے لے کے پہنچا واپس، میرے شوہر کا قبیلہ آ گیا اور اس نے ہمارے قبیلے سے جھگڑا کیا کہ تم نے اپنی بیٹی کو لے لیا ہے، مگر جو اس کا بیٹا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، نسل تو باپ سے چلتی ہے، وہ تو ہمارے قبیلے کا فرد ہو گیا ہے، اس کا باپ نکل گیا مگر بہرحال تھا تو ہمارے قبیلے سے، یہ بیٹا ہمارا ہے، اگر تم نے اپنی بیٹی کو ہمارے قبیلے کے ایک آدمی سے الگ کر دیا ہے تو ہم بھی اپنے قبیلے کے بچے کو تمہارے یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ یہ عرب کا قانون ہے کہ اختیار تھا ان کو، چنانچہ زبردستی ام سلمہ کی گود سے ان کے بچے کو چھینا گیا۔ بچہ ایک اور قبیلے میں چلا گیا۔ ام سلمہ اپنے میکے میں آ گئیں اور شوہر ابو سلمہ سینکڑوں میل دور مدینے میں پہنچ چکے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بہت گھبرا رہی تھی، اب دن رات میں روتی رہتی تھی۔ ابو جہل چچا زاد بھائی ہے، اس کے تانے، اس کا مذاق اڑانا، اور اب میرا ایک ہی کام ہو گیا کہ میکے میں میرا دل نہیں لگتا ہے، میں مکے کے باہر کی پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جاتی ہوں اور صبح سے شام تک روتی رہتی ہوں، کبھی مجھے بچہ یاد آتا ہے، کبھی مجھے شوہر یاد آتا ہے، یہاں تک کہ تقریباً 1 سال اس طرح روتے روتے گزرا مجھے، اور اسی دوران حج کی تاریخیں قریب آنے لگیں۔ 1 سال گزر گیا، آخر میرے قبیلے کے ایک نوجوان کو مجھ پر رحم آیا، اس نے جا کے میرے باپ، چچا اور ماموں کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، روتے روتے یہ مر جائے گی تمہاری بیٹی، کیوں تم اسے اس کے شوہر سے جدا کرتے ہو؟ ایسی تقریر کی کہ انہیں بھی غیرت آ گئی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو ٹھیک، جانا چاہو تو ہم تم کو روکتے نہیں، لیکن پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ کفر کا گھر ہے جس میں میں رہ رہی ہوں،
وہاں کا گھر شوہر کا گھر بھی ہے اور ایمان کا گھر بھی ہے، وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ ساری قربانی دے دوں گی۔ چنانچہ میں اپنے گھر سے نکلی۔ یہ جو میرے قبیلے کا ایک نوجوان میرے کام آیا تھا، اس نے اب جا کے میرے شوہر کے قبیلے والوں کو غیرت دلائی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایک ماں سے اس کے بچے کو تم نے الگ کر دیا ہے اور ماں شہر چھوڑ کے جا رہی ہے، اب تو واپس کر دو اس کا بچہ۔ انہیں بھی غیرت آ گئی اور انہوں نے میرے بچے کو میرے سپرد کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو 1 سال پہلے کھینچا تانی ہوئی تھی کہ میرا میکا مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، میرے سسرال والے میرے بچے کو کھینچ رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں میرا ایک بازو اتر گیا تھا، اس کا علاج بھی نہیں کرایا۔ چنانچہ جناب ام سلمہ کا ساری زندگی ایک بازو خراب رہا۔ خیر اب میں اکیلی چلی۔ دیکھیں کہ کتنے جذبے کی بات ہے کہ مدینے جانا ہے جناب ام سلمہ کو، جو اس زمانے کے اعتبار سے جیسے دوسری دنیا ہے۔ اب اکیلی عورت ہے، میکے والے تو صاف انکار کر چکے ہیں کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا، سسرال والے پہلے ہی دشمن ہو رہے ہیں۔ اکیلی عورت، مگر کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دین کی خاطر یہ بھی مجھے گوارا ہے، اور اکیلے عزم کر کے چلیں۔ مگر پروردگار عالم پہلے امتحان لیتا ہے، جب ایک مومن امتحان میں ثابت قدم رہتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کی مدد کرتا ہے۔ جناب ام سلمہ نکل آئیں گھر سے، باپ، چچا، ماموں، بھائی سب کو چھوڑ کر، اور ایسا بھی نہیں کہ پڑوس میں سسرال ہے وہاں جانا ہے، مدینے اکیلے جانا ہے۔ میں جاؤں گی اکیلے، سواری کا جانور تک ساتھ نہیں ہے، مگر نکل آئیں۔ اب مدینے کے باہر ایک مقام ہے، مقام تنعیم۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ آج اگر کوئی آدمی مکے پہنچ کر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہیں تنعیم سے احرام پہنتے ہیں، جسے مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں، مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، تنعیم بھی کہتے ہیں۔ یہ مدینے کے راستے پہ مکے کی آخری سرحد ہے۔ تنعیم تک تو میں پہنچ گئی، تنعیم پہ مکہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میں جنگل میں کھڑی ہوں اور پریشان ہوں کہ کیسے جاؤں۔ اتفاق سے کافروں میں سے ایک عثمان بن طلحہ وہاں سے گزرا۔ ایک عجیب منظر اس نے دیکھا، مکے کے اعتبار سے بڑا عجیب ہے۔ اکیلی عورت چھوٹے سے بچے کو گود میں لیے کھڑی ہے، مکہ شہر چھوڑ چکی ہے اور آگے کی جانب جا رہی ہے۔ گھبرا کے پوچھا بہن تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں نے اپنا واقعہ سنایا۔ اگرچہ یہ شخص اسلام کے انتہائی دشمنوں میں تھا اس وقت، لیکن اس وقت ایک مرتبہ اس کے دل میں رحم آیا۔ واضح رہے کہ فتح مکہ سے پہلے یہ عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے تھے اور 8 ہجری کو یہ مدینے ہجرت کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں مدینے پہنچا کے آتا ہوں۔ مدینہ کوئی میل 2 میل کی بات نہیں ہے، آج بھی مکہ سے مدینے کا فاصلہ تقریباً 350 کلومیٹر ہے۔ اس زمانے میں تو اور بھی زیادہ لگتا تھا یہ فاصلہ۔ میں تمہیں مدینے چھوڑ کے آتا ہوں، تم اکیلی کہاں جاؤ گی؟ اپنی سواری کا جانور دیا اور بڑے احترام کے ساتھ جناب ام سلمہ کو مدینے پہنچا کے آیا، قباء کی بستی تک پہنچایا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ تمام راستے اتنی شرافت کا سلوک کیا کہ میں نے اس کے بعد اس کے حق میں دعا کی کہ جب کبھی آرام کا وقت آتا تھا سواری کو بٹھا کے کونے میں چلا جاتا تھا، بے پردگی نہ ہونے پائے۔ کھانے کا وقت آتا تھا سامان مہیا کر کے کونے میں چلا جاتا تھا۔ صبح جانے کا وقت آتا تھا سواری تیار کرا کے پھر ایک مرتبہ پردہ کر لیتا تھا۔ غرض یہ کہ ایک نگاہ بھی اس نے مجھ پہ نہیں ڈالی، یہاں تک کہ مدینے کے باہر قباء تک اس نے مجھے پہنچایا اور پھر ایک جگہ رک کے کہا وہ سامنے محلہ دیکھ رہی ہو، اسی محلے کے اندر تمہارے شوہر رہتے ہیں، اب مجھے اجازت دو۔ میں نے ان کے حق میں دعا کی اور وہیں سے وہ واپس چلے آئے۔ میں آگے بڑھی، شوہر بھی اتنے ہی بے چین تھے جتنی ام سلمہ تھیں۔ شوہر نے استقبال کیا اور پھر شوہر اور بیوی اس بستی میں جب رہ گئے تو اتنی پسند آ گئی یہ بستی کہ جب پیغمبر اسلام مدینے میں آ بھی گئے، سارے مسلمان مہاجرین کو شہر میں بلا بھی لیا۔ شہر کی مختلف دکانیں، زمینیں اور مکانات ان میں تقسیم بھی کر دی گئیں۔ ام سلمہ اور ابو سلمہ نے کہا اللہ کے رسول ہم قباء ہی میں رہنا چاہتے ہیں، یہ محلہ ہم کو پسند آ گیا ہے، اور پھر پیغمبر اسلام سے شادی کرنے تک جناب ام سلمہ یہیں پہ رہیں۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مدینہ کے پہلے مہاجر مرد ہیں اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا مدینہ کی پہلی مہاجر خاتون ہیں۔
لیکن ان دونوں نے جو ہجرت کی تھی وہ جو مدینے والوں نے کھلی پیشکش کی تھی مکے والوں کو، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر مدینے والے مکے میں آئے، پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی 73 آدمیوں نے۔ پیغمبر اسلام نے 5 شرطیں ان کے سامنے رکھیں، اور پھر جب وہ گئے مدینے والے تو پیغمبر اسلام نے اب مکے میں اعلان عام کیا کہ جس طرح ام سلمہ اور ابو سلمہ ہجرت کر کے چلے گئے، اے مکے والو اب تم پر ہجرت واجب ہو گئی ہے، سوائے مجبوری کے کوئی مسلمان مکے میں قیام نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ پہ ہجرت واجب نہیں ہوئی تھی، انہوں نے پہلے ہی ہجرت کر لی تھی۔ ادھر مدینے کے مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ مدینے میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور تیاری بھی کر رہے ہیں کہ مکے کے اتنے سارے مسلمان آئیں گے تو ان کو کس طریقے سے ہم رکھیں گے۔ اور یہ ابتدائی مرحلے میں یہ طے پا گیا کہ پیغمبر اسلام کے آنے تک جتنے بھی مہاجر آئیں گے ان کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ کسی کی جو زمین ہے، باغات ہیں، اس میں ہم رکھیں گے خیموں میں، پھر پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد جس طرح سے کہیں گے ان کو جگہ دیں گے۔ سب ذہنی طور پہ تیار ہیں، اور ادھر مکے سے پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو بھجوانا شروع کر دیا ہے۔ سب سے پہلا جو گروہ نکلا اس میں وہ غلام تھے کہ جو انتہائی مظالم میں مبتلا تھے، بلال حبشی، عمار یاسر رضوان اللہ علیہم، اور اسی طرح کے 3-4 غلام۔ پہلے گروہ میں پیغمبر اسلام نے ان کو بھجوایا، اور بعض علماء کے مطابق اسی وقت وہ واقعہ پیش آیا کہ جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کو واجب کر دیا اور عمار یاسر وغیرہ نکلے، تو جس وقت یہ لوگ نکلے تو ایک ساتھ تو کوئی بھی نہیں جاتا ہے، اگرچہ پیغمبر بتائیں بھی کہ تم 10 کو ایک ساتھ مدینے جانا ہے، مگر یہ مکے سے باہر ایک صحرا میں ایک جگہ مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنے بجے سب وہاں پہنچ جائیں۔ اپنے گھر سے وہاں تک سب الگ الگ نکلتے ہیں۔ جناب عمار یاسر جب نکل رہے تھے تو شبہ ہو گیا مکے کے کافروں کو، اور انہوں نے عمار یاسر کو پکڑ لیا اور ان سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ اتنا مجبور کیا کہ عمار یاسر کو مجبوراً بات چھپانے کے لیے کہ ہجرت کا راز نہ کھل جائے، یہ ظاہر کرنا پڑا کہ میں اسلام کو چھوڑ چکا ہوں اور میں تو تمہارے ہی جیسا ہوں، ان بتوں کو خدا ماننے والا ہوں۔ یہ جب عمار یاسر نے کہہ دیا تو مکے کے کافر خوش ہو گئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا مکے کی سرزمین میں کہ ان کو ایک کامیابی ملی کہ ایک مسلمان واپس ہمارے درمیان آ گیا ہے، اور جناب عمار نے یہ قربانی دی ہجرت کا راز چھپانے کے لیے، اور وہاں سے مدینے آ گئے۔ جب پیغمبر اسلام مدینے میں پہنچے تو وہاں پیغمبر اسلام نے ایک شور سنا، ایک افواہ کہ بھئی عمار تو کافر ہو چکے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے تحقیق کی کہ یہ بات کہاں سے شروع ہوئی۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ لوگوں کی زبان پہ یہ جملہ اس لیے آیا کہ مکے سے نکلتے نکلتے عمار نے کفر کا کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیا تھا، اور عمار کے بارے میں جب یہ شور زیادہ بلند ہوا تو عمار یاسر بھی ایک دن روتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میں کیا کرتا، اس مجبوری کی وجہ سے میں نے کلمہ کفر پڑھا، ورنہ ہجرت کا راز کھول جاتا۔ تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا، اے عمار، لوگوں کو کہنے دو، یہ غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ تمہارے بارے میں سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی ہے، اس انسان کو کوئی برا بلا نہیں کہہ سکتا ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے کفر کا کلمہ کہنے پر، جبکہ وہ دل میں مطمئن ہو ایمان پر، اس پر کوئی لعنت ملامت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان قبول ہے۔ اے عمار، پروردگار نے تو تمہارے بارے میں اس آیت کو نازل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر مدینے والوں کی حالت بدلی۔ کہاں کل تک عمار کو برا سمجھ رہے تھے اور کہاں آج ہر آدمی عمار کو رشک سے دیکھ رہا ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کی آیت اتر رہی ہے۔ یہ آیت کہ مجبوراً زبان سے اگر غلط بات کہنا پڑے جبکہ دل مطمئن ہو تو ایمان باقی ہے، کب نازل ہوئی؟ اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہی ہے کہ یہ ہجرت کے موقع پہ نازل ہوئی، وہ واقعہ آپ نے سن لیا۔ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت آئی تھی جب عمار یاسر کے باپ اور ماں کو ابو جہل نے شہید کیا تھا، اور عمار یاسر کو بھی شہید کرنے جا رہا تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنے باپ اور ماں کی میتوں کو دیکھ کے بے اختیار ابو جہل کے حق والا کلمہ کہہ دیا تھا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرحال 2 قول ہیں، ایک تفصیل تو یہی کہ ہجرت کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔
تو یہ پہلا گروہ ہے عمار یاسر کا کہ جو غلاموں کا گروہ ہے اور ہجرت کر کے مدینے گیا۔ اب ہر ہفتے 15 دن کے بعد کبھی 10 آدمی، کبھی 7 آدمی، کبھی 15 آدمی، کبھی 20 آدمی ایک ایک کر کے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور 3 تو خاندان ایسے ہیں مکے میں کہ پورا قبیلہ مکے کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، جن میں سے سب سے نمایاں خاندان جہش ہے۔ خاندان جہش مکے کا ایک مانا ہوا خاندان تھا۔ یہ بھی پیغمبر اسلام کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، کیونکہ جناب جہش کی شادی پیغمبر اسلام کی پھوپھی سے ہوئی تھی، اور پھوپھی بھی وہ کہ جن کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے کہ جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، مگر ان سب کی مائیں الگ الگ تھیں۔ صرف جناب ابو طالب، جناب عبداللہ اور جناب امیمہ، یہ 3 بہن بھائی ایسے تھے کہ جن کی ماں ایک تھی۔ تو یہ جناب امیمہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی سگی بہن ہوئیں ماں کی طرف سے بھی۔ ان کی شادی ہوئی تھی جناب جہش سے۔ تو خاندان جہش پیغمبر اسلام کے بہت قریب تھا، اور بالکل شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مگر ہجرت کے اعلان کے بعد یہ پورا خاندان اپنی جائیداد چھوڑ کر مدینے چلا گیا، کیونکہ 1 آدمی 2 آدمی جاتا تھا تو اس کی جائیداد محفوظ رہتی تھی، کیونکہ وہ گیا ہے، اس کا بھائی موجود ہے، اس کا باپ موجود ہے، کافر صحیح لیکن بہرحال اس کے رشتہ دار ہیں۔ 3 قبیلے ایسے تھے کہ پورے قبیلے مکہ چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کی زمینیں، ان کے مکانات، ان کی دکانیں، ان سب پہ کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور کیونکہ عبداللہ ابن جہش کا خاندان ایک قابل احترام خاندان تھا مکے میں، تو تاریخ بتاتی ہے کہ ہجرت ہی کے انہی واقعات کے دوران عقبہ، ابو جہل اور جناب عباس، پیغمبر اسلام کے وہ چچا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، وہ ایک مرتبہ ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں مکے کی گلیوں سے۔ جناب عباس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا انہی کفار مکہ کے ساتھ تھا۔ ایک مرتبہ ٹہلتے ٹہلتے ان کا گزر ہوا قبیلہ جہش کے محلے سے، تو عقبہ نے یہ منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا کہ افسوس کیسی تباہی اس قبیلہ جہش پر آئی، ہمارا اتنا پرانا دوست، ہمارا اتنا گہرا ساتھی، اور وہ پورے کا پورا خاندان یہاں سے چلا گیا ہے۔ عقبہ یاد کر رہا ہے اور ابو جہل کہہ رہا ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو، یہ جو عباس ہے، یہ سب اس کے بھتیجے کے کرتوت ہیں، وہ سبب بنا کہ اس نے ہمارے دوستوں کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ افسوس تو کر رہے ہو، مگر اس افسوس سے زیادہ عباس کے بھتیجے کے بارے میں سوچو کہ جس نے کتنی بڑی بغاوت ہمارے دوستوں اور ہمارے درمیان ڈلوا دی ہے۔ تو یہ کیفیت کہ کفار مکہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، ایسے خاندان گزر کے گئے تھے۔ اب جناب عبداللہ ابن جہش کے بارے میں 2-3 جملے سن لیجئے، کیونکہ ان کی شخصیت خاصی اہم شخصیت ہے۔ یہ عجیب خاندان ہے۔ عجیب کا مطلب یہ ہے کہ اتنا محترم خاندان کہ تمام بڑے بڑے خاندانوں سے ان کا رشتہ ہے۔ آپ نے سنا کہ یہ پیغمبر اسلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ پورا خاندان۔ اور عبداللہ ابن جہش یہ 3 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑے عبداللہ ابن جہش تھے، ان کے چھوٹے بھائی عبید اللہ ابن جہش تھے، جن کی شادی جناب ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی تھی، جو ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ یعنی ایک طرف اس خاندان کا تعلق پیغمبر سے ہے کہ پیغمبر کی پھوپھی اس خاندان میں بیاہی گئیں، دوسری طرف ابو سفیان کی 2 بیٹیاں اس خاندان میں آئیں۔ عبداللہ ابن جہش کے 2 بھائیوں سے ابو سفیان کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی، ایک ام حبیبہ تھیں، اور یہ ام حبیبہ وہی ہیں جو اپنے شوہر عبید اللہ ابن جہش کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھیں۔ وہاں ان کے شوہر کو عیسائیوں کا ماحول دیکھ کے شراب نوشی کا شوق ہوا، اور شراب کے نشے میں عیسائی بن گئے، مرتد ہو گئے۔ جناب ام حبیبہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اور بہت پریشان کہ باپ ابو سفیان جو اس وقت جانی دشمن ہو رہا ہے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کا، ایک شوہر ہی سہارا تھا، وہ عیسائی بن گیا ہے۔ چنانچہ جناب ام حبیبہ نے کہا کہ جس اسلام کی خاطر میں اپنے باپ کو چھوڑ کے آئی ہوں، تو اسی اسلام کی خاطر میں اپنے شوہر کو بھی چھوڑ سکتی ہوں۔ چنانچہ شوہر سے الگ ہو گئیں، اور یہ غالباً واحد مثال ہے کہ مسلمان ہو کے دوبارہ کافر بنا، لیکن بت پرست نہیں بلکہ عیسائی۔ پھر شوہر جب انتقال کر گیا حالت ارتداد میں، تو جناب ام حبیبہ کے لیے پیغمبر اسلام کا خصوصی پیغام آیا تھا نکاح کے لیے۔ تو عبداللہ ابن جہش کے 3 بھائی تھے، ایک کا تو یہ انجام ہوا، اب 2 بھائی بچے،
عبداللہ ابن جہش اور ایک ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ابو احمد ہے۔ انہی ابو احمد سے ابو سفیان کی دوسری بیٹی رفاعہ کی شادی ہوئی تھی۔ یہ تفصیل ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ ابھی ایک واقعہ آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن جہش کی 3 بہنیں تھیں، جن میں ایک بہن کی شادی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، جو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے نہیں گئی تھیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی چلے گئے تھے مدینہ۔ خود عبداللہ ابن جہش جب گئے تھے مدینے تو جناب مصعب کی بیوی کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، یعنی اپنی سگی بہن کو جن کا نام حمنہ تھا، اور ان کی ایک دوسری بہن تھی جناب زینب، جن سے بعد میں پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی۔ پہلے ان کی شادی پیغمبر اسلام کے غلام زید بن حارثہ سے ہوئی، شوہر اور بیوی میں اختلاف ہوا، طلاق ہوئی، اور پھر پیغمبر اسلام کی ان سے شادی ہوئی تھی۔ وہ یہی بہن تھیں جناب عبداللہ ابن جہش کی۔ تو پیغمبر اسلام سے ان کا دوہرا رشتہ ہے، پیغمبر کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں اور پیغمبر کے برادر نسبتی یعنی سالے بھی۔ اور ان کا ایک جملہ ایسا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کو انتہائی پسند آیا۔ جنگ احد شروع ہونے سے ایک دن پہلے کی بات ہے، 7 شوال کو احد کی لڑائی ہوئی۔ 6 شوال کی بات ہے کہ مسلمان تیاری کر رہے ہیں کہ کل ہمیں کافروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ سب مسجد النبوی میں عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ کل ہمیں لڑنے کے لیے جانا ہے، یا مارے جائیں گے یا ماریں گے، تو آخری مرتبہ عبادت کر لو مسجد نبوی میں۔ یہ ایک عام طریقہ تھا۔ سارے مسلمان یہاں جمع ہوئے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑوں میں کچھ لوگ یہاں کچھ وہاں بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ضمناً ایک بات بتاتا چلوں کہ اللہ آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، تو آپ جب جا کے دیکھیں گے تو اس وقت آپ کو یہ بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان کی لاشوں کو دفن کرتے وقت ایک عجیب طریقہ اختیار کیا، اور وہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنے چچا جناب حمزہ کی میت کو الگ دفن کیا۔ وہ پورا ایک احاطہ بنا ہے جس میں جناب حمزہ کی قبر الگ ہے، اور باقی جتنے احد کے شہید ہیں، گنجے شہیداں ہیں، سب اس کے اندر ہیں۔ 2 احاطے ہیں وہاں پہ، یعنی 2 کمپاؤنڈ ہیں، ایک میں سارے شہدائے احد اور ایک میں پیغمبر کے چچا ہیں۔ لیکن جناب حمزہ کا نام تو ہر ایک کو معلوم ہے، اس لیے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لوگ پریشان اس وقت ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ جناب حمزہ کی قبر کے ساتھ ایک قبر اور ہے جو بالکل ملی ہوئی ہے، یعنی قبر سے قبر ملی ہوئی ہے، اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ سیدھے ہاتھ کی قبر جناب حمزہ کی ہے اور الٹے ہاتھ کی قبر عبداللہ ابن جہش کی ہے۔ تو وہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن جہش کون تھے کہ پیغمبر اسلام نے سارے شہدائے احد کو ایک جگہ دفن کیا اور ان 2 ہستیوں کو ایک جگہ دفن کیا۔ خیر، جناب حمزہ کو الگ دفن کیا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ سید الشہداء بھی تھے اور پیغمبر کے چچا بھی تھے، اور اسلام کی سب سے عظیم شخصیت تھے اس دور میں کہ جنہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ یہ عبداللہ ابن جہش سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ باقی شہداء سے نکال کے پیغمبر نے یہاں کیوں دفن کیا ہے، اور بہت بڑا احاطہ ہے جس میں یہ 2 قبریں ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ ہے، پیغمبر سے ان کی رشتہ داری تو تھی ہی، پیغمبر کے یہ پھوپھیزاد بھائی ہیں، اس کا مطلب ہوا کہ جناب حمزہ کے تو بھانجے ہیں، ان کی بہن کے بیٹے ہیں۔ لیکن ایک اور سبب تھا جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے ان کو باقی شہدائے احد کے مقابلے میں ترجیح دی۔ عبداللہ ابن جہش اور ایک اور صحابی، یہ 2 ایک ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ دعا کا وقت آیا تو ان صحابی نے دعا مانگی کہ پروردگارا، کل اسلام کی خاطر ہمیں لڑنے جانا ہے، مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ جو دشمن میری تلوار کے نیچے آئے، تیرے دین کا دشمن، تیرے رسول کا دشمن، وہ میرے ہاتھ سے مارا جائے، کوئی دشمن باقی نہ بچے۔ یہ دعا مانگی اور عبداللہ ابن جہش نے آمین کہا۔ اب عبداللہ ابن جہش کی دعا شروع ہوئی۔ بہترین دعا پیغمبر اسلام نے اس کو قرار دیا ہے۔ جن دعاؤں کی پیغمبر نے تعریف کی ان میں سے ایک ہے۔ دعا کیا شروع کی انہوں نے؟ پروردگارا، یہ مجھے پتا ہے کہ کل ہم میدان میں لڑنے جا رہے ہیں، مگر اپنے حبیب اور اپنے دین کو بچانے والا تو تو ہی ہے، یعنی ہم جو جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نہ جائیں تو اسلام ختم ہو جائے گا، دین کو اور حبیب کو تو بچائے گا۔ میری تمنا یہ ہے کہ کل ایسے کافر سے میرا مقابلہ کرا دے کہ جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، اور وہ مجھے شہید کر دے اور اپنی تلوار سے میرے جسم کے 70 ٹکڑے کر دے،
اور اس کے بعد میرے کان اور میری ناک کو کاٹے اور میرے لاشے کو پامال کرے، تاکہ جب تیری بارگاہ میں پہنچوں اور تو سوال کرے کہ اے میرے بندے تیری یہ حالت کیا ہے، تو میں کہوں پروردگارا صرف تیری خاطر میں نے یہ قربانی دی ہے، اور تو کہے کہ اے میرے بندے تو نے اپنے وعدے کو اور عہد کو پورا کیا ہے۔ اگلا دن آیا، ایک ساتھی کی دعا یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے ہر کافر مارا جائے، دوسرے کی دعا یہ ہے کہ بھئی اسلام اور رسول تو بچ کے رہیں گے، وہ ہمارے محتاج تو ہیں نہیں، تو ہم زندہ کیوں آئیں، ہمیں شہید ہو کے آنا ہے۔ اگلا دن آیا، میدان احد سے جب مسلمان فرار اختیار کر رہے تھے تو چند لوگ جن کے قدم جمے تھے ان میں ایک عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تلوار ٹوٹ گئی، پیغمبر اسلام نے ان کو کھجور کی ایک چھڑی دی کہ اس سے مقابلہ کرو، کھجور کی چھڑی اور دشمنوں کا مقابلہ۔ عبداللہ ابن جہش کو اتنا یقین تھا اپنی دعا پر کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی میدان میں پہنچ کے کہا تھا کہ اے مسلمانوں آج شام کو میرے جنازے پہ نماز ضرور پڑھنا، اور جس وقت میری ناک اور میرے کان کو کٹے ہوئے دیکھنا تو مجھے مبارکباد دینا۔ اتنا یقین تھا ان کو کہ میرا پروردگار میری دعا قبول کرے گا۔ کھجور کی چھڑی سے مقابلہ کیا، اور جب میدان احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو ایک جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا تھا کہ جسے پامال کیا گیا تھا اور ناک و کان کاٹے گئے تھے، یا ایک عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا تھا کہ جن کی دعا کو اللہ نے قبول کیا تھا، اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ دونوں لاشیں ایک جیسے ہیں، دونوں کو ایک ہی مقام پہ دفن کیا جائے۔ عام حالات میں ایسی دعا شاید بری ہو کہ انسان اپنی موت کی تمنا کرے، لیکن مقام جہاد پر اس دعا کی تعریف کی گئی ہے کہ شہادت کی دعا ہے، اور اللہ نے اسے قبول کیا۔ تو یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ ہماری اور آپ کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کام تو کیے جائیں مگر کبھی ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اسی لیے جہاں کہیں کوئی نقصان پہنچنے لگتا ہے ہم گھبرا کے شکایت کرتے ہیں، پروردگارا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، ہماری عورتیں پردے دار، ہمارے چہرے پہ داڑھی، ہم گانے سے بچیں، ہم غیبت سے بچیں، ہم لہو و لعب سے بچیں، ہمارے بچے حرام چیزوں سے بچیں، تیرے دین کا پیغام آگے پہنچائیں، مگر ہم پر تہمتیں لگ رہی ہیں، ہم پر الزامات لگ رہے ہیں، ہماری برائیاں کی جا رہی ہیں۔ پروردگارا دشمنوں سے ہمیں اس طرح بچا لے کہ ہم تیرے دین کا کام بھی کریں اور کوئی نقصان بھی نہ پہنچے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ اور عبداللہ ابن جہش کی دعا کیا ہے کہ پروردگارا جتنی زیادہ ہو سکے مجھ سے اس دنیا میں قربانی لے لے تاکہ قیامت کے میدان میں سرخرو تیرے پاس پہنچوں۔ اور پیغمبر کو دعا بھی پسند آئی، اور ایسی پسند آئی کہ سارے شہدائے احد سے ہٹا کر عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا۔ عبداللہ ابن جہش وہ عظیم شخصیت تھے کہ جو اپنے پورے خاندان کو ہجرت کرا کے لے چلے۔ پورے خاندان کو کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ 3 بہنیں ساتھ ہیں، جن میں ایک بہن وہ ہے جو پیغمبر اسلام کی بیوی بننے والی ہیں، ایک بہن وہ ہیں کہ جو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، اور تیسری ان کی بہن حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی ہیں۔ تینوں بہنیں بڑے بڑے گھرانوں میں ہیں۔ بڑے گھرانوں سے مراد مالدار نہیں ہیں، یعنی عزت والے گھرانوں میں، اور خود ان کے 2 بھائیوں کی شادی ابو سفیان کی 2 بیٹیوں سے ہوئی تھی۔ ایک بھائی تو پہلے چلے گئے تھے حبشہ، اور باقی 2 بھائی اور 3 بہنیں، 5 آدمیوں کا قافلہ چلا۔ عزت والا گھرانہ ہے، خاصی ان کی جائیداد ہے، وہ ساری جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہم نے خاص وجہ سے بیان کیا ہے، جب یہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو اب یہ جو جائیدادیں خالی بچ رہی ہیں ان کا کیا بنتا تھا؟ جس کو موقع ملتا تھا کوئی بہانہ بنا کے قبضہ کر لیتا تھا۔ چنانچہ خاندان جہش کہ جس کے اجڑے ہوئے محلے کو دیکھ کر عقبہ جیسے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خاندان جہش کی جو جائیداد خالی ہوئی تو ابو سفیان نے آ کے قبضہ کیا اور کہا یہ کہ کیونکہ میری بیٹی کی جائیداد بھی اس کے اندر ہے، میری بیٹی کی شادی ہوئی عبداللہ ابن جہش کے بھائی سے، وہ میری بیٹی کو لے کے گیا ہے، اس کا بھی اس میں حصہ ہے، میرے داماد کا، میری بیٹی کا، اس لیے یہ سب میرا حق بنتا ہے۔ یعنی ایک داماد کے حصے کی وجہ سے اس نے پورے خاندان جہش کی جائیداد پہ
قبضہ کر لیا۔ پیغمبر اسلام نے جب مکہ فتح کیا، بلکہ مکہ فتح کرنے سے 1 سال پہلے ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو ایک مرتبہ خاندان جہش نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول یہ اسلام ظاہر کر رہا ہے اور ہماری جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، آپ اب تو اس سے کہیے کہ ہماری مکے کی جائیداد چھوڑ دے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس جائیداد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جائیداد بنا رہا ہے۔ خاندان جہش کہتا ہے اللہ کے رسول اس سے زیادہ بڑی خوشخبری کیا ہے؟ پھر جب مکہ فتح ہو گیا، ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول چلیں، اس وقت تک تو ہم مکے میں نہیں آئے تھے، اب تو ہم واپس اپنے شہر میں آ گئے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اب کوئی جواب نہیں دیا۔ باقی مسلمانوں نے کہا کہ اے خاندان جہش، دیکھیں یہ عبداللہ ابن جہش تو شہید ہو چکے ہیں جنگ احد میں، یہ تو ان کے بعد کی بات ہے کہ اے خاندان جہش دیکھو، اللہ کے رسول اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں کہ جو تم نے راہ خدا میں دے دیا واپس مانگ رہے ہو، کیوں اپنے اجر کو کم کرتے ہو؟ عبداللہ ابن جہش نے شہادت پا لی ہے، تم کیوں اپنے ثواب کو کم کرتے ہو؟ پھر یہ مسئلہ ختم ہوا۔ لیکن اس واقعے نے بتایا ہم کو کہ ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہوگا پچھلی ویڈیو اور اب تک کی ویڈیو دیکھ کر کہ اتنے آدمی جو مکے سے نکل رہے ہیں، شروع میں تو پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن کسی مرحلے پہ جا کے تو کفار مکہ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو کیوں نہیں روکا؟ ایک سبب یہ بھی تھا کہ بہت سے تو ایسے کافر تھے جو خوش ہو رہے تھے کہ مسلمان جا رہے ہیں، اچھا ہے چلے جائیں، ہمیں ان کی جائیدادیں مل رہی ہیں۔ وہ جو بڑے سخت کافر تھے 10-12 سردار، یہ سرداروں کا کام تو ہے نہیں کہ گلی میں پہرے لگائیں اور محلوں میں جا کے کرسی بچھا کے بیٹھ جائیں، وہ تو حرم میں بیٹھتے ہیں، یہ کام تو ان کے خاندان کے چھوٹے لوگ کرتے ہیں، تو ان کو تو ایک اچھا موقع مل رہا ہے کہ ہم کیوں روکیں ان مسلمانوں کو، اچھا ہی ہے نکل جائیں، جتنے یہ جائیں گے اتنا ان کی جائیداد ہم کو ملے گی۔ تو یہی سبب ہے کہ سرداران قریش کی تو خواہش ہے کہ یہ جو جانے والے ہیں ان میں سے کوئی نہ جانے پائے، چنانچہ جس کو اطلاع ملتی ہے وہ تو پکڑ کے لے آتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا ابو جہل اپنے بھائیوں کو کس طرح لے کے آ گیا تھا۔ لیکن ان سرداروں میں سے جو لالچی ہے، یا یہ کہ جو سرداروں کے ماتحت چھوٹے آدمی ہیں، وہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ فلاں شخص اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، اطلاع نہیں کرتے ہیں اوپر کہ روک لو تاکہ یہ چلا جائے اور اس کا مکان ہم کو مل جائے۔ تو خیر اس پیسے کے لالچ کا مسلمانوں کو یہ فائدہ ملا کہ 1-1, 2-2, 5-5, 7-7 کر کے سارے مسلمان مکہ چھوڑ کے چلے گئے، یہاں تک کہ اب مکے میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو ہجرت کر ہی نہیں سکتے تھے، خاندان کی سختیاں تھیں یا اتنے ضعیف تھے کہ یہ سفر طے نہیں کر سکتے تھے مکے سے مدینے کا، یا اکیلی عورتیں ہیں، یعنی جن عورتوں نے اپنے خاندان میں صرف اکیلی عورت نے اسلام قبول کیا ہے وہ عورتیں رہ گئی ہیں، باقی سارے کے سارے مسلمان مکہ چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ کمزور لوگ اور وہ لوگ کہ جو سفر کے قابل نہیں ہیں اور جن کے خاندان کی سختیاں ہیں۔ ہاں اسی طرح 7 آدمی اور ہیں جو مکے سے نکل تو گئے مگر یہ راستے میں پکڑے گئے یا مدینے سے ان کو پکڑ کے واپس لایا گیا، جن میں سے کچھ کے واقعات آپ نے سنے۔ ماہ سفر کی آخری رات آنے تک 2.5 مہینے میں سارا مکہ خالی ہو گیا، باقی سارے کے سارے مسلمان چلے گئے۔ وہ لوگ کہ جن کو ان کے والدین یا خاندان والوں نے زبردستی روکا تھا وہ رکے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے بھی جس کو بعد میں جب موقع ملا وہ بہرحال مکے سے بھاگا۔ مثلا سہیل ابن عمرو، یہ وہ سردار ہے قریش کا کہ جس نے صلح حدیبیہ پہ دستخط کیے تھے مکے کے کافروں کی طرف سے، اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ جس طرح ابو جہل کو اتنی مسلمانوں سے کدورت اور دشمنی تھی کہ اگر اس کے بھائی ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ مدینے گیا، وہاں سے دھوکہ دے کے واپس لے کے آیا۔ اسی طرح سہیل ابن عمرو بھی بہت ہی خلاف تھا، یہ تو میری عزت کا مسئلہ ہے اگر میرا بیٹا ہجرت کر گیا۔ خیر اسلام قبول کرنے سے تو نہیں روک سکا اپنے بیٹے کو، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے کیسے روکے گا، لیکن ہجرت سے روک دیا۔ تڑپ رہا تھا اس کا بیٹا، جب جنگ بدر ہوئی تو اس کا بیٹا اس جنگ میں شریک ہوا، لیکن عین لڑائی کے میدان میں اس کو موقع مل گیا اور وہ اپنا لشکر چھوڑ کے مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو مجبور تھے،
جن لوگوں نے بعد میں موقع محل دیکھ کے ہجرت کی۔ گزشتہ ویڈیو میں حضرت خالد ابن ولید کے بھائی حضرت ولید ابن ولید رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ آیا کہ وہ بھی کس طرح سے ہجرت کرتے ہیں۔ سارا مکہ خالی ہو گیا ہے، صاحب اختیار لوگوں میں صرف 4 آدمی باقی بچے، جناب صہیب رومی، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صہیب رومی اور حضرت ابو بکر کا آپس میں معاہدہ تھا کہ ہم دونوں ساتھ نکلیں گے، لیکن پھر ایسے حالات پیش آئے کہ حضرت ابو بکر حضرت صہیب رومی سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ راتوں رات ایسے واقعات پیش آئے کہ ان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانا پڑ گیا، تو صرف صہیب رومی اور حضرت علی باقی رہ گئے تھے مکے میں۔ جب پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر بھی چلے گئے تھے تو صرف صہیب رومی مکے میں رہ گئے، چنانچہ یہ بعد میں آئے اور یہ آخری مہاجر ہیں۔ پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد جیسے ہی ان کو اگلے دن اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً کہا۔ ناظرین، چونکہ ہم حضرت صہیب رومی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ سب سے آخری مہاجر ہیں اور پیغمبر اسلام سے بھی بعد میں انہوں نے ہجرت کی تھی، اس لیے پیغمبر اسلام کی ہجرت کا تذکرہ یہاں پہ آ رہا ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی ہجرت کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی۔ چنانچہ پیغمبر اسلام اور حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد جیسے ہی ان کو اگلے دن اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً کہا کہ اب میں مکے میں رہ کے کیا کروں گا، میں نکلتا ہوں۔ جناب صہیب رومی کی ہجرت بھی بڑی عجیب ہجرت ہے، کیونکہ پیغمبر نے نہ صرف ان کی تعریف کی بلکہ کہا کہ جیسی تجارت صہیب نے کی ہے ایسی تجارت بہت کم لوگ کر سکتے ہیں۔ وہ کب کہا پیغمبر نے؟ اسی ہجرت کے موقع پر کہ پیغمبر اور حضرت ابو بکر تو چلے گئے رات کو، اگلی صبح یہ خبر پھیل گئی۔ جب یہ خبر پھیلی تو جناب صہیب گھبرا گئے کہ اب تو اکیلا میں رہ گیا ہوں، یا حضرت علی تھے۔ ان کی ایک ذمہ داری ہے امانتیں واپس کرنا اور خاندان بنی ہاشم کی خواتین کو لے کے آنا۔ جناب صہیب اب اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب بس یہ آخری موقع ہے، آج تو بھگدڑ مچی ہوئی ہے پیغمبر اسلام کی وجہ سے، میں نکل جاؤں تو نکل جاؤں، ورنہ ان کا ایمان تو ہر آدمی جانتا ہے مکے میں، مجھے تو خاص طور پہ پکڑ لیا جائے گا۔ اب وہ جو ہیجان سا برپا ہے مکے میں کہ رسول چلے گئے، رسول چلے گئے، اس میں جناب صہیب کو موقع مل گیا مکے سے نکلنے کا، ورنہ اگر یہ ایک دن گزر جاتا پھر جناب صہیب نہیں نکل سکتے تھے۔ اچھا، اب جناب صہیب کا معاملہ کیا تھا؟ جناب صہیب عراقی تھے، بچپن میں ان کو روم کے لوگوں نے پکڑ کے غلام بنایا، وہاں سے پھر یہ مکے میں آئے۔ یہ تھے ٹیکنیکل قسم کے آدمی، یعنی ہاتھ کا ہنر جانتے تھے۔ مکے میں غلام بن کے آئے، مگر چونکہ ہاتھ کا کام جانتے تھے اس لیے انہوں نے بہت پیسہ جمع کر لیا، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو گیا۔ اب جب ہجرت کا موقع آیا یہ فوراً نکلے اور مکے سے باہر گئے۔ اب باقی مکے کے بڑے بڑے سردار تو رسول کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، مگر کچھ نوجوانوں نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ جا رہے ہیں، چنانچہ یہ نوجوان پیغمبر اسلام کو بھول کے ان کے پیچھے لگے اور جا کے ان کو راستے میں پکڑ لیا اور کہا کہ صہیب ہم تم کو نہیں جانے دیں گے۔ صہیب نے کہا کہ دیکھو، تمہیں پتا ہے کہ تیز دوڑنے میں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، میرے پیچھے تم آؤ گے تو بالکل بیکار ہے، میں آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ یہ تیز دوڑنے میں بھی بہت مشہور تھے۔ نوجوانوں نے کہا تو کیا ہوا، ہم تو پیچھے لگے رہیں گے اور شور مچاتے رہیں گے، کہیں نہ کہیں تم تھک کے گرو گے۔ بات بھی معقول تھی۔ صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں تو کیا پھر تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے؟ انہوں نے یہ جو بات سنی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، آخر طے پایا کہ جہاں سارے مسلمان چلے گئے اگر ایک اور چلا گیا تو کیا نقصان ہے، جبکہ اس کے بدلے میں ہم کو اتنے پیسے مل رہے ہیں۔ جناب صہیب نے مکے میں جتنا پیسہ مل رہا ہے اس کو جانے دو۔ چنانچہ کہا ٹھیک ہے، لاؤ یہ پیسہ دے دو، ہم چلے جاتے ہیں۔ صہیب نے جتنا بھی جمع کیا تھا، جس کے لیے ابو جہل دھمکی دے گیا تھا کہ مکے کا پیسہ میں مکے سے باہر نہیں جانے دوں گا، بہرحال اس کی دھمکی تو پوری ہو گئی۔ وہ صہیب نے پیسہ ان کے حوالے کیا اور مدینے کی جانب چلے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ پیغمبر اسلام ان سے ایک دن پہلے نکل چکے ہیں، حضرت علی ابھی مکے کے اندر ہیں۔ چنانچہ جب جناب صہیب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو پتہ چلا کہ پیغمبر ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔
حضرت علی علیہ السلام کے انتظار میں پیغمبر اسلام قباء میں ٹھہر گئے تھے کہ میں مدینے میں علی کے بغیر نہیں جاؤں گا، علی آ جائیں، میری بیٹی فاطمہ آ جائے، پھر ہم سب مدینے میں داخل ہوں گے۔ تو مدینے کے باہر قباء میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ صہیب کو اطلاع مل گئی کہ ابھی رسول مدینے نہیں گئے، چنانچہ یہ فوراً قباء کے اندر پہنچے۔ چونکہ پیغمبر بھی ان سے 2-4 گھنٹے پہلے پہنچے تھے، تو پیغمبر اسلام کی اس وقت دعوت کی تھی قباء والوں نے۔ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ یہ سب وہاں تھے، تو پیغمبر وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ دعوت کی تھی۔ دعوت کا مطلب کیا ہے؟ عرب میں بہترین دعوت ہے کھجوریں۔ مکے میں کھجور کم ہوتی ہے، مدینہ تو کھجور کا شہر ہے۔ جب بھی مدینے سے کوئی آدمی مکے آتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے کھجور، تو دعوت میں بہترین کھجوریں رکھی گئیں۔ جناب صہیب دوڑتے ہوئے قباء میں داخل ہوئے۔ ایک پائی جیب میں نہیں ہے، ساری زندگی کی کمائی چھوڑ کے آ رہے ہیں، مگر ذرا بھی پریشانی چہرے پہ نہیں ہے۔ جس وقت داخل ہوئے تو ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی آنکھ کے اوپر ایک پٹی باندھ رکھی تھی۔ ایسی پٹی کے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ جب پہنچے قباء میں، پوچھا رسول کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ اس مکان کے اندر رسول اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر تو ساتھ آئے تھے۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی، وہ بھی مدینے سے آ کے شامل ہو گئے تھے یہاں قباء میں پیغمبر کے پاس، ورنہ حضرت عمر نے پہلے ہجرت کی تھی ابو جہل کے بھائی کے ساتھ۔ اب یہ لوگ جمع ہیں اور کھجور کھا رہے ہیں۔ جناب صہیب جو آئے تو چونکہ پیغمبر اسلام کے خاصے قریب ہیں، چنانچہ جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بے تکلفی کے ساتھ آگے بڑھے اور جا کے اس تھال پہ بیٹھ گئے اور کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے۔ اب یہ منظر کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا کہ ایک دم سے آیا، نہ کسی سے کوئی بات کی، نہ اجازت مانگی، اس طرح آ کے بیٹھ گیا۔ لیکن ان کی اتنی بے تکلفی ہے رسول اسلام کے ساتھ۔ تو آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ صہیب کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھا، عربوں میں ایک اعتقاد تھا کہ جس کی آنکھ میں تکلیف یا آنکھ دکھ رہی ہو، کھجور اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ صہیب کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی آنکھ بھی دکھ رہی ہے اور یہ کھجور بھی کھا رہے ہیں۔ صہیب نے پلٹ کے کہا کہ اللہ کے رسول، جو آنکھ دکھ رہی ہے میں ادھر سے کھجور نہیں کھا رہا، میں کھجور دوسری آنکھ کے نیچے سے کھا رہا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو اتنی ہنسی آئی کہ پیغمبر کی داڑھیں تک نمایاں ہو گئیں۔ اس طرح سے پیغمبر مسکرائے اور کہا کہ صہیب، تم نے آج بہترین تجارت کر لی ہے۔ اب صہیب چکرائے، اللہ کے رسول، آپ کو یہ اطلاع کیسے ملی ہے؟ یہ مجھے پتا تھا یا ان نوجوانوں کو کہ جنہوں نے مجھے راستے میں گھیرا تھا؟ کہا کہ مجھے جبرائیل یہ اطلاع دے کے گئے ہیں کہ صہیب آ رہا ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو بچایا ہے، اپنی دولت کو قربان کیا ہے۔ بہترین تجارت ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے کہ اپنی دولت کو قربان کرو اور ایمان کو بچا لو۔ تو یہ جناب صہیب رومی آخری مہاجر ہیں جو پیغمبر اسلام سے قباء میں آ کے ملے تھے۔ چنانچہ مکے سے سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ پہلے ام سلمہ اور ابو سلمہ تھے اور آخری جناب صہیب رومی تھے۔ عورتیں بھی سب آ گئیں، مرد بھی سب آ گئے، اور اب آخر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت باقی بچتی ہے کہ جو انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو کا عنوان ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔